اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سب سے پہلے آپ تمام سامعین کو، آپ تمام مومنین کو ولادت با سعادت مولا علی علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو، بلکہ یوں کہہ دوں کہ ماہ رجب کی تمام سعادتیں، تمام خوشیاں آپ تمام سامعین کو، آپ تمام مومنین کو بہت بہت مبارک ہو۔ عزیزان محترم، بڑا مقام ہے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا، جن کو خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرماتے ہیں کہ یا علی، چند عظمتیں اللہ نے آپ کو ایسی عطا کی ہیں جو کسی پیغمبر کو عطا نہیں ہوئی۔ تو علی نے پوچھا کون سی یا رسول اللہ عظمتیں؟ کہا یا علی، آپ کی ولادت اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں ہوئی جو کسی بھی پیغمبر کو نصیب نہیں۔ یا علی دوسری، یا علی آپ کی شہادت مسجد کوفہ میں ہوئی، یعنی اللہ کے گھر میں ہوئی جو کسی پیغمبر کو حاصل نہیں۔ یا علی تیسرا، آپ کے حسن اور حسین جیسے بیٹے ہیں جو کہ جوانوں کے، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یا علی چوتھی سعادت، آپ کی فاطمہ جیسی زوجہ ہے جو کسی بھی پیغمبر کو حاصل نہیں ہوئی۔ اور آخری بات بتا دوں، مسکرا کے یا رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یا علی آپ کا مجھ محمد جیسا سسر ہے جو کائنات میں کسی کا نہیں ہے۔ یہ ہے سعادت مولا کائنات کی چند جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرما دی۔ چار مصرے آپ تمام سامعین کی، آپ تمام مومنین کی خوبصورت شاداب سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ ولایت علی کا اقرار کرنے والے سماعت فرمائیں کہ دنیا کے تخت و تاج کی خواہش نہ سنگ تھی، دنیا کے تخت و تاج کی خواہش نہ سنگ تھی، نہ حرص اقتدار نہ زر کی امنگ تھی، نہ حرص اقتدار نہ زر کی امنگ تھی، ثاقب یزید وقت سے زہرا کے لال کی، کربل میں بس علی کی ولایت کی جنگ تھی۔ عزیزان محترم، بہت بڑا خوشی کا سماں ہے، موقع ہے، اور میں 2-3 محفلیں پڑھ کر بھی آیا ہوں، تو میں نے کہا کیوں نہ آج میں اپنے چینل پہ بیٹھ کر تھوڑی سی ویڈیو بنا کے ڈالوں، 2-3 کلام پڑھ کر تمام مومنین تک شیئر کروں۔ تو عزیزان محترم، 13 رجب کا دن ہے، ایک خوبصورت کلام جو کہ لکھا ہے ماہر اعظم، جن کا تخیل ہے عادل چنیوٹ کے ہیں شاعر، انہوں نے یہ کلام تحریر کیا ہے، آپ کی خوبصورت شاداب سماعتوں کو ہدیہ کروں، سماعت فرمائیے گا۔ ایک مرتبہ مل کر باواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، سماعت فرمائیے گا۔ رحمت رہی ہمیشہ خدا کی علی کے ساتھ، رحمت رہی ہمیشہ خدا کی علی کے ساتھ، رحمت رہی ہمیشہ خدا کی علی کے ساتھ، تطہیر نے نماز ادا کی علی کے ساتھ، تطہیر نے نماز ادا کی علی کے ساتھ۔ اور شعر بطور خاص پیش کروں، سماعت فرمائیے گا۔ تاریخ نے یہ دیکھا ہے منظر غدیر میں، تاریخ نے یہ دیکھا ہے منظر غدیر میں، تاریخ نے یہ دیکھا ہے منظر غدیر میں، آقا نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی علی کے ساتھ، آقا نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی علی کے ساتھ۔ اور مجھ پر میرے خدا نے کرم اس طرح کیا، مجھ پر میرے خدا نے کرم اس طرح کیا،
نعمت ولا کی اس نے عطا کی علی کے ساتھ، نعمت ولا کی اس نے عطا کی علی کے ساتھ، اور ناکام و نامراد ہیں فتویٰ فروش لوگ، ناکام و نامراد ہیں فتویٰ فروش لوگ، مرضی ہے جب خدا کی رضا کی علی کے ساتھ، مرضی ہے جب خدا کی رضا کی علی کے ساتھ، اور وہ بامراد شخص ہے دنیا میں باوقار، وہ بامراد شخص ہے دنیا میں باوقار، جس نے اس جہاں میں وفا کی علی کے ساتھ، جس نے اس جہاں میں وفا کی علی کے ساتھ۔ اور شعر بطور خاص پیش کروں، سماعت فرمائیے گا۔ جس نے اس جہاں میں وفا کی علی کے ساتھ، اور مولا علی دکھاتے رہے حق کا راستہ، مولا علی دکھاتے رہے حق کا راستہ، مولا علی دکھاتے رہے حق کا راستہ، اہل جفا نے پھر بھی جفا کی علی کے ساتھ، اہل جفا نے پھر بھی جفا کی علی کے ساتھ، اہل جفا نے پھر بھی جفا کی علی کے ساتھ، اور دونوں جہاں میں اس کو نہ عادل ملا مقام، دونوں جہاں میں اس کو نہ عادل ملا مقام، دونوں جہاں میں اس کو نہ عادل ملا مقام، لڑتا ہے جنگ جو بھی انا کی علی کے ساتھ، لڑتا ہے جنگ جو بھی انا کی علی کے ساتھ، رحمت رہی ہمیشہ خدا کی علی کے ساتھ۔ سلامت رہیں، آباد۔ مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے، مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے، مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے، خدا کی قسم پھر عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا سویرے سویرے، مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے، اور نکل کر اندھیروں کے نرغے سے حجاب در شہ پر آیا سویرے سویرے، نکل کر اندھیروں کے نرغے سے حجاب در شہ پر آیا سویرے سویرے، تو زہرا کے بیٹے نے ایک پل میں اس کا مقدر جگایا سویرے سویرے، مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ
جو ہی گنگنایا سویرے سویرے، اور مہک باغ عصمت کی ہر سمت پھیلی، لگا یوں کہ آمد ہوئی سیدہ کی، مہک باغ عصمت کی ہر سمت پھیلی، لگا یوں کہ آمد ہوئی سیدہ کی، جو ہی میں نے گھر میں حدیث کسا کے دیے کو جلایا سویرے سویرے، مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے، اور ملائک نے جس وقت مدح و ثنا کی، فضاؤں میں گونجی صدا یا علی کی، ملائک نے جس وقت مدح و ثنا کی، فضاؤں میں گونجی صدا یا علی کی، پرندوں نے بھی اپنی بولی میں نعرہ علی کا لگایا سویرے سویرے، مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے، اور شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں۔ ہے مرضی حسنین مرضی خدا کی، ابھی سیدہ کے لبوں پہ صدا تھی، ہے مرضی حسنین مرضی خدا کی، ابھی سیدہ کے لبوں پہ صدا تھی، لباس جنا لے کے رضوان جنات نے در کھٹکھٹایا سویرے سویرے، مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے، اور شعر دیکھے گا، شعر بطور خاص آپ تمام سامعین کی خوبصورت سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ بڑا جنگجو تھا جہادی تھا ملا، نمازوں میں ورزش کا عادی تھا ملا، بڑا جنگجو تھا جہادی تھا ملا، نمازوں میں ورزش کا عادی تھا ملا، مگر جب اذان میں سنا نام حیدر بڑا دل ملایا سویرے سویرے، مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے۔ مکتب کی عبادت کراچی کے معروف شاعر شہر اہل بیت سہیل شاہ صاحب کا تحریر کا کلام پیش کر رہا ہوں۔ مکتب کی عبادت، آخری شعر اس کلام کا۔ میں ناد علی پڑھ کے سویا تھا شب کو، پسند اس قدر آئی یہ بات رب کو، میں ناد علی پڑھ کے سویا تھا شب کو، پسند اس قدر آئی
یہ بات رب کو سہیل ایک فرشتہ شفاعت کی میرے سند لے کے آیا سویرے سویرے مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے۔ مل کر باواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ باروز محشر جب تمام انسانوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، اللہ کی عدالت لگی ہو رہی، تمام مومنین کے اعمال نامے، تمام لوگوں کے اعمال نامے چیک کیے جا رہے ہوں گے۔ مومنین ایک جگہ پہ تشریف ہوں گے، ایک ہجوم ہوگا مومنین کا، علی کے چاہنے والوں کا، خاتم النبیین کے چاہنے والوں کا۔ جیسے ہی سرکار آئیں گے دو جہاں، دیکھیں گے ایک طرف مومنین کھڑے ہوئے، چلتے ہوئے مومنین کے درمیان آئیں گے۔ جیسے ہی مومنین اپنے آخری نبی کو قریب پاتا دیکھیں گے تو کوئی ان کے ہاتھ چوم رہا ہوگا، کوئی ان کی نالین چوم رہا ہوگا، کوئی ان کے کپڑے چوم رہا ہوگا۔ سرکار مسکرائیں گے، خوش ہو کر اپنے مومنین سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے، چھیڑو نہ مجھے، چھیڑو نہ مجھے میرے دلدار ملنگو، چھیڑو نہ مجھے میرے دلدار ملنگو، کسی چیز کی ضرورت ہے تو ماحول سے لے لو، چھیڑو نہ مجھے میرے دلدار ملنگو، کسی چیز کی ضرورت ہے تو ماحول سے لے لو۔ اور مسکرا کے فرمائیں گے، اس وقت میں ہوں نبیوں کے مسائل میں مصروف، جنت کی ضرورت ہے تو میرے بہلول سے لے لو۔ باواز بلند صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، بہت بڑی شب، 13 رجب کی شب، خاتم النبیین بڑے موقعوں پر بیان فرما گئے ہیں، جس طرح غدیر میں کہا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا آج سے اس کا علی مولا۔ 1.25 لاکھ کا مجمع، جناب صحابی سلمان فارسی جنہوں نے سب سے پہلا نعرہ لگایا، 5 نعرے پنجتنی 1.25 لکھ نعرہ حیدری، جو آپ سنتے ہیں اکثر محفلوں میں، یا علی۔ اور ایک ملعون حارث نامی، جس نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جو آپ نے اعلان کیا ہے، یہ آپ نے اپنی طرف سے اعلان کیا ہے یا اللہ نے آپ کو کہا ہے اس اعلان کا؟ تو خاتم النبیین مسکرا کے فرماتے ہیں کہ میں کوئی بھی ایسا جملہ منہ سے نہیں نکالتا جب تک اللہ نہ مجھے کہیں کہ یہ بات کرنی ہے محمد۔ تو اس ملعون نے کہا کہ یا اللہ، اگر اس میں آپ کی رضا ہے، اگر آپ نے کہا ہے محمد کو کہ وہ مولا علی کی ولایت کا اقرار کریں، اعلان کریں، تو آپ مجھ پر عذاب گرائیں کہ میں اس میں ہلاک ہو جاؤں، مر جاؤں۔ بس یہ کہنا تھا کہ روایت میں ہے کہ آسمان سے ایک پتھر گرا، اس ملعون کے سر پہ لگا اور وہ فنار ہو گیا، جہنم میں چلا گیا۔ تو عزیزان محترم، مولا علی کی ولایت میں نے مختلف علماء دین سے سنا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مختلف علماء سے میں نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی آپ نیکی کرتے ہیں نا، کوئی بھی نیکی کریں، مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کی نیکی لکھی جائے گی، آپ کوئی اور کسی کی مدد کرتے ہیں، آپ کی نیکی لکھی جائے گی، لیکن جو آپ کے پچھلے گناہ ہیں وہ معاف نہیں ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اگر مثلا نماز ہے، برے کاموں سے روکتی ہے، اگر آپ نماز پڑھیں گے آگے کے لیے وہ آپ کو برے کاموں سے روکے گی، لیکن اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے جو پرانے گناہ کیے ہیں وہ گناہ بھی ختم ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ایک نیکی، عزیزان محترم، ہم حیدر اقرار کے چاہنے والوں کو اللہ نے ایک نیکی ایسی عطا کی ہے جس سے ہمارے پچھلے گناہ بھی صاف ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سی نیکی ہے؟ وہ ہے ولایت علی۔ میں آغا شہنشاہ نقوی صاحب کو سن رہا تھا ایک جگہ پہ، انہوں نے کہا کہ محبت علی ایک ایسی عبادت ہے
جس کے دل میں ولایت علی ہوگی اس کے گناہ ایسے ختم ہو جائیں گے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اور پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم خوش نصیب قوم ہیں کہ ہمیں علی جیسا امام پروردگار نے دیا ہے، اور یقین جانیں ایک دفعہ نام لینے سے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ 17 ربیع الاول کے بعد سب سے بڑا دن ہے 13 رجب کا۔ یقین جانیں کہ ہم تشیع کی عید ہی 13 رجب کو ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ سے میں 3-4 محفلوں میں گیا، بہت بڑے بڑے کیک کاٹے گئے، ماشاءاللہ بہت خوش مومنین، اور خوش ہونا بھی چاہیے کیونکہ ہمارے اول امام کی ولادت ہے، انہی سے تو امامت کا سلسلہ چلا ہے، انہی سے تو ہمیں حسن اور حسین ملے ہیں، اور سیدہ کا ذکر نہ ہو تو پھر یہ بھی زیادتی ہے۔ تو سیدہ وہ سیدہ ہیں کہ جنت کی عورتوں کی سردار، جنہیں خاتم النبیین نے کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بہت ساری روایات میں ملتا ہے، اہل سنت برادران کی روایت میں بھی ملتا ہے، کتابوں میں ملتا ہے، علماء دین سے سنتے ہیں کہ جب بھی سیدہ آتی تھی نا، سرکار اگر بیٹھے ہوئے کہیں محفل میں، ان کے ساتھ مجمع ہے، ان کے خلفاء بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ، تو جب بھی سیدہ آتی تھی تعظیماً سرکار کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب میں نے پہلے ہی جملہ کہا کہ سرکار کبھی چلتے ہی نہیں تھے جب تک اللہ کی رضا نہ ہو۔ جبریل علیہ السلام آتے تھے، فوراً پیغام پہنچاتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ نے کھڑے ہونا ہے، تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے، آپ نے بیٹھنا ہے تو وہ بیٹھتے تھے۔ تو عزیزان محترم، اس لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے سرکار کہ ان کی بیٹی آ رہی ہے سیدہ، بلکہ اللہ نے ان کو مقام ہی ایسا عطا کیا ہے، سیدہ کو طاہرہ مطہرہ بیوی ہیں۔ یعنی طاہرہ مطہرہ، اب تھوڑا سا میں اس کا وضاحت کر دوں۔ طاہر کہتے ہیں پاک کو، مطہر کہتے ہیں پاک بھی ہو اور پاک کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو۔ یعنی میں آسان کر دوں، اب دودھ ہے نا، دودھ طاہر ہے۔ اگر دودھ میں آپ ایک قطرہ نجاست کا ڈال دیں گے نا، بھلے وہ جتنا ہی کثیر تعداد میں دودھ ہو، اگر اس میں ایک قطرہ آپ نے نجاست کا ڈال دیا، پورا دودھ نجس ہو جائے گا۔ یہ ہے دودھ طاہر۔ اب جو پانی ہے یہ طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے، یعنی پاک بھی ہے اور پاک کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ مثلا ہم پانی پیتے ہیں، پاک ہوتا ہے، اسی سے ہم غسل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وضو بناتے ہیں نماز کا، وہ ہمیں پاک بھی کر دیتا ہے۔ تو سیدہ جو ہیں وہ طاہر بھی ہیں، مطہر بھی ہیں۔ بڑا مقام ہے سیدہ کا عزیزان محترم۔ ان کے حوالے سے بھی ایک دو میں انشاءاللہ اشعار آپ تمام سامعین کی خوبصورت شاداب سماعتوں کو نظر کروں گا۔ بعض روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ سرکار صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، آپ علماء دین سے پوچھیں، صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ چل کر جاتے تھے، سیدہ کے پاس چل کر جاتے تھے اور ان کو لے کر آتے تھے۔ بھائی یہ تو تقاضا ہے، آپ دیکھیں اب میں بیٹھا ہوں، میرے استاد آ جائیں، ظاہر سی بات ہے مجھے تعظیماً کھڑا ہونا پڑے گا۔ اگر میں بیٹھا ہوں اور کوئی بچہ آ جائے تو میں کھڑا نہیں ہوں گا، کیونکہ میں اس کے لیے کھڑا ہوں گا جو کم از کم میری برابری کا یا مجھ سے تعظیماً بڑا ہو۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ خاتم النبیین سے کسی کی تعظیم بڑی ہے، کائنات خلق ہی انہی کے لیے ہوئی ہے، سرکار دو جہاں کے لیے۔ بہت بڑی فضیلت کی رات ہے، جتنا بھی تذکرہ کریں عزیزان محترم بہت کم ہے۔ عورتوں میں سیدہ سردار ہیں، جس کو چاہے وہ اجازت دیں گی تو جنت میں جائے گا، جس کو اجازت نہیں دیں گی تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ایک اور خوبصورت کلام آپ تمام سامعین کی خوبصورت اور شاداب سماعتوں کو ہدیہ کروں گا، مل کر بآواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ بھی کراچی کے معروف شاعر سہیل شاہ صاحب کا تحریر کا کلام آپ کی خوبصورت شاداب سماعتوں کو ہدیہ کروں۔ کرم ان پہ رہتے ہیں ہمیشہ ذوالجلال کے، کرم ان پہ رہتے ہیں ہمیشہ ذوالجلال کے، قصیدے سناتے ہیں جو قصیدے سناتے ہیں، قصیدے سناتے ہیں جو
محمد کی آل کے، کرم ان پہ رہتے ہیں ہمیشہ ذوالجلال کے، کرم ان پہ رہتے ہیں ہمیشہ ذوالجلال کے۔ اور ہمیں حق پرستی تو حر نے سکھائی، ہمیں حق پرستی تو حر نے سکھائی، تو سیکھی ہے میثم سے مدحت سرائی، تو سیکھی ہے میثم سے مدحت سرائی، قلندر سے سیکھے ہیں، قلندر سے سیکھے ہیں، قلندر سے سیکھے ہیں سلیقے دھمال کے، کرم ان پہ رہتے ہیں ہمیشہ ذوالجلال کے، کرم ان پہ رہتے ہیں ہمیشہ ذوالجلال کے۔ اور کبھی دار پر جا کے کرتے ہیں دم دم، کبھی دار پر جا کے کرتے ہیں دم دم، کبھی آگ پر شہکا کرتے ہیں ماتم، کبھی آگ پر شہکا کرتے ہیں ماتم، ملنگوں کے ہوتے ہیں، ملنگوں کے ہوتے ہیں، ملنگوں کے ہوتے ہیں عقیدے کمال کے، کرم ان پہ رہتے ہیں ہمیشہ ذوالجلال کے، کرم ان پہ رہتے ہیں ہمیشہ ذوالجلال کے۔ اور شعر بطور خاص پیش کروں، سماعت فرمائیے گا۔ کرم ان پہ رہتے ہیں ہمیشہ ذوالجلال کے، یہ اسلام کی چل رہی ہیں جو سانسیں، یہ اسلام کی چل رہی ہیں جو سانسیں، جو ہیں آج دنیا میں قائم نمازیں، جو ہیں آج دنیا میں قائم نمازیں، شریعت پہ احسان، شریعت پہ احسان، شریعت پہ احسان ہیں علی تیرے لال کے، کرم ان پہ رہتے ہیں ہمیشہ ذوالجلال کے، کرم ان پہ رہتے ہیں ہمیشہ ذوالجلال کے۔ اور کیا خوبصورت شعر ہے، سنیے گا۔ جو الحمد کا سب سے پہلا ہے ذاکر، جو الحمد کا سب سے پہلا ہے ذاکر، اسی کو مسلمان کہتے ہیں کافر، اسی کو مسلمان کہتے ہیں کافر، نبی اور علی جس نے، نبی اور علی جس نے دیے دین کو پال کے، کرم ان پہ رہتے ہیں ہمیشہ ذوالجلال کے، کرم ان پہ رہتے ہیں ہمیشہ ذوالجلال کے۔ اور جو بچے ہیں، خصوصاً بچوں کی نظر ایک شعر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ جو اپنے بڑوں سے نہیں ملتا جھک کر، جو اپنے بڑوں سے نہیں ملتا جھک کر، اکڑتا ہے جو دنیاوی شہرتوں پر، اکڑتا ہے جو دنیاوی شہرتوں پر، سمجھ لو کہ آ پہنچے، سمجھ لو کہ آ پہنچے دن اس کے زوال کے، کرم ان پہ رہتے ہیں ہمیشہ ذوالجلال کے، کرم ان پہ رہتے ہیں
ہمیشہ ذوالجلال کے۔ اور مقطع کی عبادت اس منقبت کا آخری شعر آپ کی شاداب سماعتوں کو دیا کروں۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ سہیل شاہ صاحب کے تحریر کا کلام پیش کروں۔ لحد میں میری آئیں گے جب فرشتے، لحد میں قبر میں میری آئیں گے جب فرشتے، یہی منقبت کام آئے گی میرے، یہی منقبت کام آئے گی میرے، سہیلی اس کو رکھ دینا، سہیلی اس کو رکھ دینا کفن میں سنبھال کے، کرم ان پہ رہتے ہیں ہمیشہ ذوالجلال کے، کرم ان پہ رہتے ہیں ہمیشہ ذوالجلال کے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجم۔ مناؤ جشن کے کعبے میں آ رہے ہیں علی، مناؤ جشن، مناؤ جشن کہ کعبے میں آ رہے ہیں علی، خدا کے گھر سے بتوں کو بھگا رہے ہیں علی۔ سنیے گا چار مصرے۔ مناؤ جشن کے کعبے میں آ رہے ہیں علی، خدا کے گھر سے بتوں کو بھگا رہے ہیں علی، دیوار کعبہ نے ہنس کے کہا خدا کی قسم، دیوار کعبہ نے ہنس کے کہا خدا کی قسم، مجھے طواف کے قابل بنا رہے ہیں علی۔ بابا سے بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجم۔ ایک اور خوبصورت کلام آپ کی بیدار شاداب سماعتوں کی نظر کروں گا۔ مولا علی کو کافی جگہ پہ لوگوں نے نعوذ باللہ جھوٹا کرنے کی کوشش کی۔ ایک مقامات پہ ایک صحابی تھے، نام میں نہیں لے رہا، وہ ایک عورت کے پاس آئے، کہنے لگے تمہیں میں اتنے اشرفیاں دیتا ہوں، اتنے یعنی پیسے دیتا ہوں، تم جو ہے اپنے بیٹے کو لے جاؤ اور علی کے سامنے پیش کرو اور ان سے کہو کہ یہ مر گیا ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں، جب جنازہ پڑھا لیں گے ہم آ کر اس بچے کو اٹھا دیں گے۔ نعوذ باللہ، علی کی انسلٹ ہو جائے گی، توہین ہو جائے گی۔ کسی بات پہ، کسی نہ کسی بات پہ وہ مولا، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ مولا کائنات کتنے بڑے عالم ہیں۔ تو عورت لالچ میں آ گئی، اس نے کہا ٹھیک ہے، دولت کو جب دیکھا تو اس کی زبان نکالی، اس نے کہا ٹھیک ہے، اپنے بچے کو لے کر چلی گئی، روتی ہوئی پیٹتی ہوئی، یا علی میرا بچہ مر گیا ہے، اس کا جنازہ پڑھا دیں۔ اب وہ تو کائنات کے امام ہیں، ہم کہتے ہی انہیں امام ہیں جو ناظم کائنات ہوتا ہے، جسے آنے والے وقت کا پتہ ہوتا ہے، جو آپ کے دلوں کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ آپ کے دل میں کیا ہے، آپ آگے کیا سوچتے ہیں۔ تو عورت روتی ہوئی آ گئی، مولا نے کہا واقعاً آپ کا بیٹا بچہ مر گیا ہے؟ کہا جی یا علی مر گیا ہے۔ 3 مرتبہ مولا نے اس سے کہا، پوچھا، اجازت لی کہ میں جنازہ پڑھا دوں، واقعاً مر گیا؟ اس نے کہا ہاں مر گیا۔ مولا نے جنازہ پڑھا دیا۔ اب عورت یہ نہیں جانتی تھی نا کہ جنازہ کون پڑھا رہا ہے، کائنات کا امیر امام، سچا امام، عادل امام، امین امام۔ مولا نے جنازہ پڑھایا، اس کے بعد انہوں نے آ کر ٹھوکریں مارنا شروع کی، بچے کو اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ بھائی بچے نے کہاں سے اٹھنا ہے، مولا کائنات نے جنازہ پڑھایا۔ پہلے تو وہ ایکٹنگ کر رہی تھی عورت رونے کی، جب اس نے دیکھا کہ سچ میں میرا بیٹا تو گیا اس دنیا سے، سچ میں رونے پیٹنے لگ گئی، یا علی میں نے تو مذاق کی تھی، مجھے تو ایسے ایسے لالچ ملی تھی پیسوں کی، اشرفیوں کی، یا علی میرا بیٹا مجھے واپس کر دیں، یا علی میرا بیٹا مجھے زندہ کر کے دیں۔ اور مولا نے اس کو ٹھوکر ماری اور وہ زندہ ہو گیا بچہ۔ عزیزان محترم، کافی لوگوں نے علی سے کہا کہ یا علی، بعض روایت میں ملتا ہے کہ کہا کہ یا علی جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، یا آپ کرتے ہیں زندہ۔ بلکہ امام صادق سے ایک روایت ہے، امام صادق سے کسی نے کہا کہ یا جناب
مولا آپ کے جو ہے نا جد اول سے بھی ہم نے سنا ہے یہ روایت، اور جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی سنا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، کیا آپ بھی مردوں کو زندہ کر لیتے ہیں؟ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امام صادق سے کہا کسی شخص نے، اس نے کہا اچھا تو تم ایسا کرو، وہ سامنے قبرستان ہے وہاں چلے جاؤ. اسی بندے کو کہہ رہے ہیں جس نے کہا کہ مولا کیا آپ بھی مردے کو زندہ کر سکتے ہیں؟ مولا نے کہا آپ فلاں قبرستان میں چلے جاؤ اور وہاں جا کے سب سے پرانی قبر دیکھنا، سب سے پرانی، اور اس کو کہنا، قبر کے اوپر کھڑے ہو جانا اور اس کو کہنا کہ تمہیں اللہ کی حجت بلا رہی ہے، قبر سے باہر آؤ. اب وہ بندہ چلا گیا، پرانی قبر ایک دیکھی، قبر دیکھ کے اس نے کہا کہ اے شخص، آپ کو اللہ کی حجت بلا رہی ہے، آپ قبر سے باہر آئیں. یہ کہنا تھا کہ وہ بھائی قبر سے باہر آ گیا مردہ. اب وہ سارے دیکھ کر پریشان ہو گئے. مولا نے کہا کیا ہوا، پریشان کیوں ہو؟ کہا مولا وہ باہر آ گیا. کہا تمہیں پتہ نہیں ہے میں کون ہوں؟ میں امام ہوں وقت کا. مردے سے پوچھا اے فلاں، وہ تو مولا نے نام بھی بتا دیا اس کا، میرے ذہن میں نام نہیں ہے، روایت میں نے سنی ہے علماء دین سے. تو مولا نے کہا یہ بتاؤ کہ اس دنیا میں جینا چاہتے ہو یا جس دنیا میں ہو وہ اچھی ہے؟ کہا مولا اس دنیا سے نہیں، میں جس دنیا میں ہوں وہ اچھی ہے. عزیزان محترم، ہر شخص نے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر بندے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کیا ہم نے موت کی تیاری کی ہے؟ ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آ کے، ایک اہل سنت کے عالم دین، ذہن سے نام ان کا نکلا ہوا ہے، کسی ٹی وی چینل پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بہت ہی خوبصورت جملہ کہا، یقین جانیں کہ میرے دماغ کی کیپیسٹی میں اتر گیا وہ. انہوں نے کہا کہ ایک ملک تھا، اس کا ایک قانون تھا کہ ایک جگہ تھی، پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو اس جگہ پہ جو بھی انون شخص، یعنی جان پہچان والا نہ ہو، الگ کوئی جاننے والا نہ ہو، الگ علاقے کا لوگ وہاں آ جاتا تھا، اس کو پکڑ کے وہ لوگ بادشاہ بنا دیتے تھے اس ملک کا، لیکن 1 سال کے لیے. 1 سال تک وہ بادشاہ ہے، اس کے بعد کیا کرتے تھے، اس کو لے جا کے جنگل میں چھوڑ دیتے تھے اور اس بادشاہ کو جنگلی جانور کھا جاتے تھے. توجہ رکھیے گا اس بات پہ. یہ اہل سنت کے ایک عالم دین سے میں نے یہ واقعہ سنا اور بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے. تو ایسے ہی ایک شخص وہی پہلے مہینے کی پہلی تاریخ سے ہی اس جگہ سے گزر رہا تھا کہ سب نے آ کر پکڑ لیا، مبارک مبارک، اس کو ہار پہنائے. اس نے کہا بھائی کیا ہو گیا، کس بات کی مبارک بات؟ کہا آپ جو ہے بادشاہ بن گئے ہمارے ملک کے. اس نے کہا کیا ہو گیا بھائی، بادشاہ کہاں، میں غریب بندہ ہوں، مسکین بندہ ہوں، یہاں سے گزر رہا تھا، آپ مجھے بادشاہ بنا رہے ہیں. کہا کہ نہیں، یہ ہمارا جو ہے نا قانون ہے، پہلی تاریخ کو اس ٹائم پہ پہلے مہینے میں جو بھی بندہ یہاں آتا ہے ہم اس کو بنا دیتے ہیں. کہا بنانے کے بعد کیا کرتے ہو؟ کہا 1 سال تک بناتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ 1 سال کے بعد جب اس کی مدت پوری ہو جاتی ہے پھر اس کو جنگل میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں. اور جنگل ایسا خاردار جھاڑیوں والا کہ وہ جنگلی جانور کھا جاتے تھے اس بادشاہ کو. پتہ نہیں کیسا قانون تھا ان کا. اب وہ پریشان ہو گیا کہ یار اب انہوں نے مجھے جنگل میں چھوڑ دینا ہے، میں تو 1 سال تک جیوں گا، پھر تو مر جاؤں گا، مجھے تو جانور نے کھا جانا. اب وہ سمجھدار بہت تھا. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ مجھے کہ میں جب بادشاہ بنوں گا سارے اختیارات تو میرے پاس ہوں گے نا، میں جو بولوں گا وہ کرو گے نا، سب حکومت کرے گی نا؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل، آپ بادشاہ ہیں، ظاہر سی بات ہے، آپ جو بولیں گے آپ کے حکم کی تعمیر ہوگی. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں پھر بنتا ہوں بادشاہ. سنیے گا، لطف لیجیے گا جملے کا. اب وہ بادشاہ بن گئے. سب سے پہلا کام کیا کیا انہوں نے؟ کہا کہ بھئی جنگل کے جتنے بھی جانور ہیں خاردار، جو جنگلی جانور ہیں، سب کو یہاں سے نکالو، مار دیا جائے. ٹھیک ہے، جو جنگلی خطرناک ہیں انسانوں کے لیے ان جانوروں کو مار دیا جائے. سب کو مروایا گیا. اب کیا کہا کہ اس جنگل میں جتنی بھی جھاڑیاں ہیں، جو بھی گند کچرا ہے، سارا ہٹا کر صاف کر دیا جائے. وہ بھی ہو گیا. اس نے کہا کہ اب جو ہے نا وہاں پر گھر بنا دیے جائیں. گھر بھی بن گئے بھائی، 1 سال میں سب کچھ تیار ہو گیا.
اب اس کی ڈیٹ مکمل ہونے والی تھی، جو اس کی تاریخ تھی، کہ ادھر جنگل کا نام نشان ہی نہیں ہے۔ اب وہ خوش ہے، اس نے کہا کہ اب میں جہاں یہاں سے جیسے ہی جاؤں گا وہاں جا کے آرام سے میں رہوں گا۔ اب اس کی دن جیسے ہی ختم ہوئے، اس کو اتارا تخت سے اور وہاں جا کر چھوڑ دیا۔ وہ جنگل ہی نہیں ہے، گھر بنے ہوئے اتنے بہترین، جا کے وہ آباد ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا، یہ واقعہ بیان کرنے کا، کہ بھائی ہم جب مریں گے تو ہم نے اپنے اعمال لے کر جانے ہیں۔ اب جیسے ہم فار ایگزامپل میں جا رہا ہوں اسلام آباد جا رہا ہوں، یہاں سے میں دیکھوں گا یار بیگ میں کپڑے پورے ہیں، یہ چیز پوری ہے، وہ پوری ہے، ساری چیزیں دیکھوں گا، پیسے جیب میں ہیں، کتنے پیسے ہیں، تیاری کر کے جاؤں گا کہ یار وہاں اتنا خرچہ ہوگا، وہاں اتنے دن رہنا ہے، میرے پاس اتنے کپڑے ہونے چاہیے۔ کیا ہم نے موت کی تیاری کی ہے؟ موت تو برحق ہے، مرنا ہے، وقت سب کا مقرر ہے، یہ نہیں پتا کہ کب موت آنی ہے۔ ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ملے گی جب موت آئے گی، ایک سیکنڈ کی بھی اجازت۔ موت کی تیاری کرنی چاہیے، ہمیں کچھ لے کر جانا ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ بس علی ہے نا فشار قبر میں، ہمیں وہ بس چھڑا لیں گے۔ بھائی ایک موٹی سی میں ایک بات کر رہا ہوں، چھوٹی سی، آپ سمجھیے گا، مثال کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں۔ اب ایک بندہ جاتا ہے، اسٹوڈنٹ ہو کوئی بھی، ناکارہ بالکل، کچھ لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا، اور اس کی ایک بندہ سفارش لے کر جائے بڑے آفیسر کے پاس اور اس کو کہے کہ یار اس کو جو ہے نا آگے پاس کروا دیں۔ اب وہ بندہ اس سے کہے گا کہ یار کتنا کچھ لکھا وکھا بھی ہے، کچھ آتا بھی ہے یا نہیں؟ کہ نہیں یار کچھ بھی نہیں آتا۔ تو وہ جو افسر ہوگا وہ کہے گا اسی بندے کو جو اس کی سفارش کروا رہا ہے، اس کو کہے گا کہ یار آپ کس نالائق کی سفارش کروا رہے ہیں، ایسے لوگ کی اپنی بھی عزت آپ خراب کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے ہمارے مولا کو اللہ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ عزیزہ، ہمیں تیاری کر لینی چاہیے، بہت بڑی سعادت ہے۔ دیکھیے اماموں کے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے، سب کو شہید کیا گیا، یہاں تک کہ کچھ مجتہدین کے ساتھ ایسا ظلم ہوا ہے۔ بڑی بڑی روایات میں نے سنی ہے، میرے چاچو جان ہیں، مولانا ہیں، مولانا محمد حسین اختر صاحب، پنجاب میں مدرسے میں پڑھاتے ہیں، پیش امام بھی ہے، نماز بھی پڑھاتے ہیں، نماز جمعہ بھی۔ بڑے بڑے مجتہدین کی وہ ہمیں کتابوں سے سناتے ہیں روایات کہ ان کے ساتھ کتنا ظلم ہوا، لیکن وہ تبلیغ کرتے رہے دین اسلام کی۔ عزیزان محترم، کلام ایک پیغام تھا جو میں نے آپ تمام سامعین کو دے دیا، تو کلام تو انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ آج میں نے کہا تھوڑا سا ایک بیٹھ کر ایک بہترین سی ویڈیو بناتا ہوں اور کوئی 2-4 کلام 5 کلام پڑھتا ہوں۔ ایک اور میں روایت مجھے ایک یاد آ رہی ہے۔ اچھا، یہ جتنی بھی روایات ہیں میں نے علماء دین سے سنی ہے، یہ میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ میں کتاب سے پڑھ کر لایا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ میں نے کتابوں میں نہیں پڑھا، بہت کم چھوٹی کتابیں کہیں مل جاتی ہیں تو پڑھ لیتا ہوں کوئی روایت، لیکن یہ علماء دین سے سنتا ہوں میں، اور علماء کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی سیدھی راہ پر چلیں گے، کیونکہ علماء ہی ہیں جو اس وقت بیچارے محنت کر رہے ہیں، مشکل میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں جگہ جگہ پہ۔ عزیزان محترم، ایران کے کچھ عالم دین تھے، کوئی 3-4 تھے، انہوں نے ایک مومن کا جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد قبرستان لے گئے، اس کو دفن کر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک قبر سے روشنی آ رہی ہے۔ 4 عالم دین تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک قبر سے روشنی آ رہی ہے۔ اب وہ چار جو علماء تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، نام میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ چلتے ہوئے اس قبر کے پاس گئے، دیکھیں تو جنت کا نظارہ ہے، قبر کھلی ہوئی ہے، اندر ایک حسین جوان نوجوان ینگس تھا، ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے اور جنتی کھانے تناول فرما رہے، کھا رہے۔ انہوں نے دیکھا اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ کاش ہمیں بھی ایسے جنت کے کھانے کی سعادت نصیب ہو۔
یہ کہنا تھا کہ وہ جو بندہ جو بیٹھا ہوا تھا اندر جنت میں کھانے کھا رہا تھا، اس نے سن لیا اور دیکھ لیا، فوراً پلٹ کر کہتا ہے کہ چلیں آپ لوگوں کو جو ہے نا نیکسٹ جمعے کی دعوت ہو گئی، آپ آئیں، میں آپ لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا یا جنت کا۔ یہ بول رہا تھا کہ وہ عالم دین پریشان ہو گئے۔ اب وہ واپس آ گئے، سب رشتہ داروں کو بلا لیا، بھائی جو نیکسٹ جمعہ آ رہا ہے وہ ہماری زندگی کا آخری دن ہے۔ ڈر گئے کہ بھائی اب تو ہم جنت میں جائیں گے کھانا کھانے، تو ظاہر سی بات ہے مرنا پڑے گا۔ اب وہ پریشان ہو گئے، تسبیحاں پڑھ رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، توبہ توبہ کر رہے ہیں، رشتہ داروں کو بلا لیا، دوستوں کو بلا لیا، سب کو، محلے والوں کو بلا لیا، بس بھائی ہم جمعے کا دن آ گیا، وہی دن۔ اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں تیاری پھل کر کے، اللہ اللہ کریں، توبہ استغفار استغفار کی تسبیحاں پڑھ رہے ہیں، مصلی بچھا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی۔ عشاء کے بعد ایک مولانا نے کہا کہ یار ہم تو زندہ ہیں، موت تو نہیں آئی، کیوں نہ چل کر قبرستان دیکھیں، چلیں تو سی قبرستان۔ اب وہ تھے تو ماشاءاللہ مومن تھے اور پرہیزگار تھے، متقی تھے، وہ چل پڑے۔ اب قبرستان میں جائیں تو اسی قبر سے نور ویسے ہی نکل رہا ہے، اور وہی بندہ وہیں کھڑا ہو کر ان کی انتظار میں تھا۔ جیسے ہی ان کو دیکھا چاروں علماء کو، کہنے لگا کہ آپ کہاں تھے؟ میں کب سے آپ لوگوں کا ویٹ کر رہا تھا، انتظار کر رہا تھا، آئیں آپ کے لیے دسترخوان تیار ہے جنت کا۔ وہ چاروں چلے گئے، جا کر بیٹھ گئے دسترخوان پہ اور کھانا تناول فرمانے لگے، جنت کے کھانے تھے۔ اچھا، کھانا کھاتے کھاتے انہوں نے دیکھا کہ وہی نوجوان جس کا نورانی چہرہ تھا، چہرے پہ نور تھا، حسین و جمیل، انہوں نے دیکھا کہ اس کی چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ انہوں نے ایک دم پلٹ کر دیکھا تو ایک اژدھا ہے، سانپ ہے بہت بڑا، جو اس نوجوان کو پاؤں میں کاٹ رہا ہے اور وہ چیخیں مار رہے ہیں۔ اب یہ پریشان کہ یار جنت میں سانپ اس نوجوان کو کاٹ رہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ چلے بھائی، وہ سانپ کاٹ کے تھوڑی دیر کے بعد چلا گیا۔ تو یہ چاروں علماء بھی کھانا تناول فرما کے فارغ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ آپ تو ہو جنت میں، یہ سانپ آپ کو کیوں کاٹ رہا ہے؟ آپ کون ہو؟ تو کہنے لگا کہ آپ یاد کریں فلاں بازار میں فلاں دکان پر ایک فلاں نام کا کسائی تھا۔ کہا ہاں بالکل تھا کسائی۔ کہا وہ میں ہوں۔ کہا اچھا تم ہو؟ وہ تو اتنا اس کا چھوٹا سا قد تھا، کالا تھا، اور وہ اتنا خوبصورت بھی نہیں تھا، اور تم تو ماشاءاللہ نوجوان خوبصورت، اس کی ایج بھی زیادہ تھی، تم اتنا حسین و جمیل کیسے؟ کہا کہ میں جنت میں ہوں، جنت میں سبھی حسین و جمیل ہو جائیں گے، جوان ہو جائیں گے، بچے بھی اور بزرگ بھی۔ تو کہا کہ یہ سانپ تمہیں کیوں کاٹ رہا ہے، تو تم جنت میں کیسے آئے؟ کہا کہ دیکھیں، ایک تو میں گوشت جب بیچتا تھا تو بےایمانی نہیں کرتا تھا، ایمانداری سے گوشت بیچتا تھا۔ دوسرا، جب اذان کا وقت ہوتا تھا نا، جیسی نماز کا وقت ہوتا تھا، اذان سے پہلے میں اپنی دکان کو چھوڑ دیتا تھا، کپڑے چینج کرتا تھا، ہاتھ منہ دھوتا تھا، وضو بنا کے مصلی پر آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ یعنی اول وقت میں نماز ادا کرتا تھا، پانچوں وقت کی اول وقت میں۔ یقین جانے کہ اذان سے بھی پہلے وہ بندہ مصلی پہ آ جاتا تھا اور جماعت کے ساتھ نماز۔ اس نے کہا کہ میری یہی خوبی جو ہے نا اللہ کو بہت پسند آئی ہے کہ میں نماز جو ہے اول وقت پہ ادا کرتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے جنت میں بھیجا ہے۔ پھر کہنے لگے کہ ٹھیک ہے تم جنت میں آئے ہو، یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ سانپ کیوں کاٹ رہا تھا؟ تو کہنے لگا کہ ہاں سانپ مجھے اس لیے کاٹ رہا تھا کہ میں ایک بندے کے، میں نے کچھ پیسے دینے تھے جو میں نہیں دے پایا، اور اس سے پہلے میں مر گیا، اور جب تک وہ پیسے ادا نہیں ہوں گے مجھے یہ سانپ کاٹتا رہے گا۔ تو انہوں نے کہا اچھا؟ کہا ہاں۔ تو اس نے کہا کہ چلیں ہم جا رہے ہیں، علماء نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں، آپ کا بیٹا ہے اس کو ہم جا کر یہ بول دیں گے اور وہ انشاءاللہ آپ کا قرضہ ادا کر دیں گے، اور انشاءاللہ آج کے بعد آپ کو سانپ نہیں کاٹے گا۔ تو وہ علماء چلے آئے۔
आके उन्होंने उन के बेटे को ये सूरत हाल पूरी बताई, पूरी कहानी मुकम्मल बताई कि ऐसे ऐसे हम जन्नत में गए थे, जन्नत के खाने खाए, आपके वाले साहब की दावत थी, मुबारक हो आपके वाले साहब जन्नत में हैं माशाल्लाह। और एक बुरी बात यह है कि अफसोस की बात यह है कि उनको जो है ना, उन्होंने फलां के पैसे देने थे इतने, और उनकी वजह से उन पर अजाब आ रहा है जन्नत में, तो वो आप पैसे अदा कर दें ताकि उनको अजाब ना आए। तो उनके बेटे ने फ़ौरन जाके रकम अदा कर दी। तो उनके ख्वाब में अगले दिन आए वही जन्नत वाले, उनके ख्वाब में आए चारों उलमा के कि माशाल्लाह बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का, जिनकी वजह से आज मैं पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहा हूँ जन्नत में। आपने मेरे बेटे को कहा, उसने मेरा कर्जा जाके अदा कर दी। तो अजीज़ान मोहतरम, 1 रुपए का भी किसी का हक नहीं खाना, ये ज़हन में रखिएगा। वो मोमिन ही नहीं है जो किसी का हक खाए। अजीज़ान मोहतरम, बाज़ औक़ात यहाँ तक रिवायात मिलती हैं उलमाए दीन से, मैंने सुना है, मेरे चाचू जान मुझे बता रहे थे कि रिवायत मिलती है, काफ़ी मुअर्रिखीन ने लिखा है कि अगर शहीद भी होगा ना और उसने किसी के पैसे देने या कोई कर्जा देना है, शहीद को भी जन्नत के दरवाजे पे रोक दिया जाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, शहीद को भी जन्नत के दरवाजे पे रोक दिया जाएगा और उसको तब तक जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा जब तक उसका कर्ज अदा ना हो जाए। मैं अपने वाले साहब की बात बता देता हूँ। मेरे वाले साहब, मैं जब ज़ियारत पे गया ईरान इराक़, तो मेरे पास थोड़े से पैसे कम हो रहे थे। तो मैंने अब्बू से कहा कि अब्बू पैसे कम पड़ रहे हैं, तो क्या करें। अब्बू ने कहा घर में भी नहीं है। तो उन्होंने, एक हमारे अजीज़ हैं, दोस्त हैं, उनसे जो है ना उन्होंने 25,000 रुपये ले लिए। वो 25,000 रुपये हमने उनको अभी तक दिए नहीं थे कि मेरे वाले साहब की डेथ हो गई। वो इस दुनिया फ़ानी से चले गए मालिक हकीकी के पास। तो जिस बंदे से हमने रकम ली थी, मुझे नहीं पता था उसका कि अदा हो गई है या नहीं। मैंने उनसे पूछा, मेरे जहन में था, मैंने कहा भाई आपसे कोई लेन देन, कोई पैसे लेने देने के? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने 25,000 रुपये आपके वाले साहब से लेने थे, यानी आप लोगों से लेने थे। तो मैंने कहा मैं हाज़िर हूँ, मैं उनका बेटा हूँ, मैं इंशाल्लाह देता हूँ आपको। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इमाम ज़माना को हाजिर नाजिर करके, परवरदिगार को हाजिर नाजिर करके, इमाम ज़माना को गवाह बनाते हुए मैं बख्शता हूँ उनको। तो ये बात जो है मैंने अपने चाचू जान से, जो मौलाना हैं, आलिम दीन हैं, उनसे मैंने ये बात डिस्कस की, उनको बताया कि ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने कहा कि ये बताएं कि वो जो भाई हैं जिन्होंने पैसे दिए हैं, वो घर में अकेले नहीं हैं, उनके वाले साहब उनके सरपरस्त हैं। ठीक है, क्या उनके वाले साहब को मालूम है, उनके बाकी भाइयों को मालूम है, क्योंकि ये एक साथ रहते हैं, अलग अलग नहीं है, क्या उनके सब भाइयों को मालूम है कि इन्होंने पैसे दिए हुए थे और उनकी मौजूदगी में उन्होंने कहा है कि मैंने बख्श दिए? मैंने कहा नहीं, किसी को भी मालूम नहीं है और नहीं बताया होता, और मुझे ये कहा गया कि आपने नहीं बताना, मैंने घर वालों से अलग करके पैसे दिए थे। तो चाचू ने क्या कहा कि नहीं, ये पैसे आपको वापस देने पड़ेंगे उनको, जब तक कि वो टोटल फैमिली, उनके वालिद, वालिदा, उनके बड़े भाई मिलकर सब एक साथ आकर ना कह दें कि हमने वल्ला बिल्ला बख्श दिया इमाम ज़माना को ज़ामिन बनाते हुए, तब तक ये बख्शे नहीं जाएंगे पैसे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने वो रकम, और मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि वो बात उन्होंने मुझसे बाद में बताई कि मैंने 25,000 रुपये लेने थे। मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरे वाले साहब पर अज़ाब हो रहा होगा कब्र में, तो मैंने उनको 25,000 रुपये दे दिए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, किसी का हक नहीं खाना, ये जहन में रखिएगा। वो हक चाहे लाखों का हो या हक चाहे 1 रुपए का हो। देखें, हक हिलाल की कमाई हो ना, आप हलाल के कमा के लाएँ लाख रुपए, और उसमें अगर 1 रुपया भी हराम का डाल देंगे, वो आपका लाख भी गया। और उसी से जो चीज़ें ख़रीदेंगे और बच्चों को खिलाएंगे तो वो खून पे असर करता है। कोशिश करें कम कमाएं, हक हिलाल का कमाएं। हमारे मौला कायनात
کائنات کے امیر امام ہیں۔ عزیزان محترم، جب یزید پلید لعنتی کے والد، ان پہ بھی لعنت ہو اللہ کی، یزید کو کہہ رہے تھے کہ یزید جب کربلا جانا نا تو ایک تو خود نہیں جانا، اور دوسرا کوشش کرنا جتنے بھی ملک ہو نا سب کے ادھر ادھر سے فوجیں بلانا، 9 لاکھ اکٹھا کر کے ان کو بھیجنا۔ تو یزید نے کہا کہ بابا یہ جو وصیت آپ مجھے کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا میں حسین سے کم امیر ہوں؟ میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میرے پاس اتنا دولت ہے، میرے پاس اتنا اسلحہ ہے، میرے پاس اتنی فوجیں ہیں، میرے پاس طاقت ہے، حسین کے پاس کیا ہے؟ کہا تمہارے پاس ظاہراً سب کچھ ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ حسین کائنات کا امیر ہے۔ اور کہا کہ ان کے ساتھ مولا عباس ہے ان کا بھائی۔ جب صفین میں آئے تھے نا، میری فوج کو راستہ نہیں مل رہا تھا کہ کہاں بھاگیں، اور اس وقت میرے مولا کی عمر 10-11 سال تھی، اور اب تو وہ جوان ہیں۔ تمہاری 9 لاکھ پر مجھے بھاری دکھتے ہیں مولا عباس۔ عزیزان محترم، وہ مقام ہے مولا عباس علیہ السلام کا۔ چلیں عزیزان محترم، کلام کا وقت ہوا چاہتا ہے، کافی دیر ہو گئی ہے گفتگو، ماشاءاللہ علمی گفتگو۔ ایک اور آپ تمام سامعین کی خوبصورت شاداب سماعتوں کو ایک خوبصورت کلام ہدیہ کرتا ہوں، مل کر بآواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ میں نے ابھی تذکرہ کیا نا کہ سیدہ کے حوالے سے بھی ایک آدھا کلام ہونا چاہیے، کیونکہ خاتم النبیین کا ذکر بھی ہو گیا، مولا علی علیہ السلام کا ذکر بھی ہو گیا، تو سیدہ طاہرہ مطہرہ بی بی کا ذکر بھی ہونا چاہیے، ضروری ہے۔ تو ایک کلام کے چند اشعار بی بی سیدہ کی عظمت میں تمام سامعین کی خوبصورت سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں، سنیے گا۔ بہت ہی پیارا، میرا سب سے فیوریٹ کلام ہے، ایک ایک لفظ پہ توجہ کیجیے گا اور خود تولیے گا کہ کتنے وزنی لفظ ہیں، کہ کیسے موتی چنے ہیں شاعر اہل بیت سہیل شاہ صاحب نے، بہترین کلام۔ خدا سے محمد کو معراج کی شب، خدا سے محمد کو معراج کی شب، حسین ایک تحفہ ملا فاطمہ ہے، خدا سے محمد کو معراج کی شب، حسین ایک تحفہ ملا فاطمہ ہے، خدا سے محمد کو معراج کی شب، خدا سے محمد کو معراج کی شب، حسین ایک تحفہ ملا فاطمہ ہے، حسین ایک تحفہ ملا فاطمہ ہے، کرے ناز خود ہر عطا جس عطا پر، کرے ناز خود ہر عطا جس عطا پر، عطاؤں پہ ایسی عطا فاطمہ ہے، خدا سے محمد کو معراج کی شب، خدا سے محمد کو معراج کی شب۔ میرے ایک دوست ہیں جو میرے اکثر کلام سنتے رہتے ہیں، کمنٹس بھی ان کے آتے ہیں، جہانگیر بھائی، خصوصاً ان سے دعا لینی ہے، یہ شعر میں ان کی نظر کر رہا ہوں، اگر وہ مجھے سن رہے تو جہانگیر بھائی، اور میرے ایک اور خوبصورت دوست ہیں ہردل عزیز جو میرے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، بابر بھائی، بابر علی بھائی، تو اگر وہ بھی سن رہے ہیں تو ان کی نظر یہ شعر کر رہا ہوں، سنیے گا بابر بھائی، جہانگیر بھائی۔ نبوت کی دختر ولایات کا جھومر، امامت کی مادر طہارات کا محور، امامت کی مادر
طہارت کا محور، کسے اس قدر عظمتیں مل سکی ہیں، کسے اس قدر عظمتیں مل سکی ہیں۔ شرف یہ فقط آپ کا فاطمہ ہے، خدا سے محمد کو معراج کی شب۔ اور کافی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو شیعہ ہیں یہ صرف محمد کی ایک ہی بیٹی کا تذکرہ کرتے ہیں اور باقیوں کا نہیں کرتے۔ بھائی محمد کی بھلے آپ جتنی بیٹیاں کہہ دیں، بیٹی ان کی ایک ہی ہے، جو بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد سے ہے۔ باقی جتنی بھی تھیں وہ کسی اور کی تھیں بھائی، وہ پہلے سے شادی شدہ تھیں جن سے ان کو بیٹیاں تھیں، اور بعد میں ختم النبیین سے ان کا نکاح ہوا۔ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ محمد کی کچھ اور بھی بیٹیاں تھیں، تیرے اس بیاں کو نہیں مانتا میں، تیرے اس بیاں کو نہیں مانتا میں یہ جانتا ہوں کہ میرے محمد، میں یہ جانتا ہوں کہ میرے محمد کہ ہمراہ زیرِ کسا فاطمہ ہے، خدا سے محمد کو معراج کی شب۔ اور کیا مقام ہے سیدہ کا، سنیے گا۔ خدا سے محمد کو معراج کی شب، یہ مریم نہ حوا نہ سارا نے پایا، ملا آپ کو کبریائی سے رتبہ، ملا آپ کو کبریائی سے رتبہ، علی تو ہے مشکل کشا دو جہاں کے، علی تو ہے، سننا، علی تو ہے مشکل کشا دو جہاں کے، علی کی بھی مشکل کشا فاطمہ ہے، خدا سے محمد کو معراج کی شب، خدا سے محمد کو معراج کی شب۔ اور جہانگیر بھائی اور بابر بھائی اگر مجھے سن رہے نا، شعر سنیے گا۔ خدا سے محمد کو معراج کی شب، جو کہتا ہے کہنے دو، کہنے میں کیا ہے، جسے چاہے دنیا رضی اللہ کہہ دے، جسے چاہے دنیا رضی اللہ کہہ دے، خدا اس سے ہرگز بھی راضی نہ ہوگا، سننا، خدا اس سے ہرگز بھی راضی نہ ہوگا، زمانے میں جس سے خفا فاطمہ ہے، خدا سے محمد کو معراج کی شب، خدا سے محمد کو معراج کی شب۔ مکتے کی عبادت پیش کر رہا ہوں۔ اے عصمت کی ملکہ تیری مدح کرنا تو ہے کام اللہ اور مصطفیٰ کا، تو ہے کام اللہ اور مصطفیٰ کا، وہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، وہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، سہیل ایسی ایک ابتدا فاطمہ ہے، خدا سے محمد کو معراج کی شب، حسین ایک تحفہ ملا فاطمہ ہے، خدا سے محمد کو معراج کی شب، کہ محشر میں مریدوں سے استاد کہیں گے، کہ محشر میں مریدوں سے استاد کہیں گے، ہم خود ہیں پریشاں تمہیں اپنی پڑی ہے، ارے جائیں تو کدھر جائیں، حق چھینا تھا جس کا دروازہ جنت پہ وہی بی بی کھڑی ہے۔ بآواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔